بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستوں، جب دجال کا خروج 2030 میں ہونے جا رہا ہے، ایک یہودی ربی کا دعوے کے ساتھ کہنا ہے کہ اس کے خواب کے مطابق دجال کا اس دنیا پر خروج کا وقت کافی قریب ہے، جبکہ ربی کی اس بات نے پوری دنیا میں تہلکہ مچا دیا ہے اور لوگوں کے ذہنوں میں سب سے بڑا سوال یہ گردش کر رہا ہے کہ کیا ہم آخری دور میں جی رہے ہیں۔ تو آج کے اس ویڈیو میں ہم یہی ڈسکس کرنے جا رہے ہیں کہ یہودی ربی نے خواب میں کیا دیکھا، کیا یہودی ربیوں کا دجال کے ساتھ رابطہ ہے، احادیث کے مطابق یہ کیسے ہوگا اور اس کے بارے میں کیا فرمایا گیا۔ یقیناً آج کی ویڈیو بھی آپ کو کافی زیادہ حیرت میں ڈالنے والی ہے، مگر ویڈیو کی جانب مزید آگے بڑھنے سے پہلے بس آپ سے اتنی سی گزارش ہے کہ مکمل معلومات کو سمجھنے کے لیے ویڈیو کو سٹارٹ سے اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ ناظرین گرامی، اگر دیکھا جائے تو یہودیوں کی جانب سے آئے دن خاص طور پر دجال کے بارے میں کوئی نہ کوئی ایسا بیان سامنے آتا رہتا ہے جس سے جاننے کے بعد کچھ لوگ ان کا مذاق اڑاتے ہیں تو کچھ لوگ سوچ میں پڑ جاتے ہیں، جبکہ حال ہی میں ایک یہودی ربی کی جانب سے ایک اور ایسا بیان سامنے آیا ہے جس نے پوری دنیا میں تہلکہ مچا دیا، اور اس بیان کے بعد دنیا بھر میں موجود جتنے بھی یہودی نسل لوگ آباد ہیں انہوں نے اپنے مسیح دجال کے آنے کی تیاریاں تیز کر دی ہیں۔ پیارے بھائیوں، اس میں کوئی شک نہیں کہ ایسی بہت سی احادیث موجود ہیں جن میں دجال کے خروج کی نشانیاں بیان کی گئی ہیں۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا کہ آدم علیہ السلام کی پیدائش سے لے کر قیامت تک دجال سے بڑا اور کوئی فتنہ موجود نہیں۔ اسی طرح حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دجال بائیں آنکھ سے کانا ہوگا، اس کے جسم پر کافی گھنے بال ہوں گے، جبکہ اس کے ساتھ اس کی جنت اور دوزخ بھی ہوگی، لیکن جو اسے جنت نظر آئے گی حقیقت میں وہ اس کی دوزخ ہوگی، اور جو اسے دوزخ نظر آئے گی وہ اس کی جنت ہوگی، لہذا وہ اپنے جس شخص کو بھی جنت بخشے گا وہ دوزخی ہوگا اور جسے وہ دوزخ بخشے گا وہ جنتی ہوگا۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم کو دجال سے متعلق ایسی باتیں نہ بتاؤں جو حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر آج تک کسی نبی نے اپنی قوم کو نہ بتائی ہوں۔ دجال سے متعلق میں بھی تم کو ویسے ہی ڈراتا ہوں جیسے نوح علیہ السلام اپنی قوم کو ڈرایا کرتے تھے۔ جو شخص دجال کی خبر سنے گا اسے چاہیے کہ وہ اس سے دور رہے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے دجال سے متعلق کچھ تفصیلات تم لوگوں سے بیان کی، لیکن مجھے خطرہ ہے کہ تم پوری طرح سمجھ نہیں سکو گے۔ دیکھو، دجال کا قد ٹھگنا ہوگا، اس کے دونوں پیر ٹیڑھے ہوں گے، بال گھنگریالے ہوں گے، ایک آنکھ نہ تو اوپر کو ابھری ہوگی نہ ہی اندر دھسی ہوگی۔ اس وقت دنیا کے تمام مذاہب میں دجال کا ذکر ملتا ہے، اسلام میں تو اسے فتنہ قرار دیا گیا، لیکن یہودی دجال کو اپنا مسیحا مانتے ہیں۔ ان کا ماننا ہے کہ وہ ہمارا بادشاہ ہوگا اور اس کے خروج کے بعد وہ پوری دنیا پر حکمرانی کرے گا۔ اسی وجہ سے یہودی دجال سے متعلق آئے دن کوئی نہ کوئی عجیب و غریب بیان دیتے رہتے ہیں۔ حال ہی میں ایک یہودی جوزف نامی ربی کا بیان سامنے آیا ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ اسے خواب میں آ کر خود دجال نے خبر سنائی ہے کہ اس کا خروج 2030 کے قریب ہوگا، جبکہ اس کے بیان کے بعد اس ربی کو تمام یہودیوں کی جانب سے کافی اہمیت ملنا بھی شروع ہو چکی ہے۔ وہ کافی خوشی کے ساتھ یہ کہتے دکھائی دے رہے ہیں کہ آپ بہت جلد ہمارا مسیحا آنے والا ہے، جو آنے کے بعد نہ صرف پوری دنیا کا حکمران ہوگا بلکہ یہودیوں کے علاوہ تمام مذاہب کے ماننے والے لوگوں کو اپنا غلام بھی بنا لے گا۔ یعنی کہ اس کے ظاہر ہونے کے بعد دنیا بھر میں یہودیوں کا ہی راج چلے گا، کوئی دوسرا بڑا حکمران ان کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کر سکے گا۔ ناظرین گرامی، دراصل جوزف نے خواب بیان کرتے ہوئے بتایا کہ اس نے دیکھا ایک بہت بڑے قد کا شخص بہت بڑی سلطنت پر حکومت کر رہا ہے، اس کا تخت بہت بڑا ہے، لوگ اس کا حکم مان رہے ہیں، بہت سے لوگ اس سے ملنا چاہتے ہیں لیکن رشک کی وجہ سے اس سے مل نہیں پاتے۔ ربی نے بتایا کہ ان کے دل میں بھی خواہش پیدا ہوتی ہے کہ وہ بھی اس بادشاہ سے ملے۔ اچانک اس نے دیکھا کہ ایک شخص تیز رفتار سواری پر بیٹھا اس کے پاس آتا ہے اور پوچھتا ہے کہ نوجوان تم کون ہو اور کیا چاہتے ہو؟ جس پر ربی کہنے لگا کہ میں صرف اتنا جاننا چاہتا ہوں کہ یہ بادشاہ آخر کون ہے جس سے ملنے کے لیے لوگوں کی اتنی بڑی تعداد جمع ہے۔ تو اس شخص نے بتایا کہ یہ یہودی نسل کا مسیحا ہے جو اگلے 7 سالوں میں دنیا پر ظاہر ہوگا۔ اس کے بعد اس ربی کی آنکھ کھل گئی اور اس نے اپنے دل میں پختہ عہد کر لیا کہ سن 2030 میں دجال ہی کا خروج ہوگا۔
नाजरीन, आपको बताते चलें कि इसी तरह कुछ अर्सा पहले एक और रब्बी ने मजहबी मामलात को नशर करने वाले एक चैनल रेडियो 2000 को बताया था कि उसे एक और रब्बी शाइम कानुस्की ने बताया कि वो यानी कि शाइम कानुस्की दज्जाल से राब्ते में है और अगले चंद सालों में वो इस दुनिया पर जाहिर हो जाएगा। शाइम कानुस्की का शुमार इसराइल के 2 या 3 सबसे बड़े रब्बियों में किया जाता है। इसी वजह से तमाम यहूदी इसकी बातों पर अंधाधुंध एतबार करते हैं। दज्जाल की आमद कितनी करीब है, ये मामला उतना ही संजीदा है जितनी जिंदगी और मौत। हर शख्स को मालूम होना चाहिए कि वो कामयाब होने वालों में से होगा या नाकाम होने वालों से। शाइम कानुस्की की जानिब से दज्जाल के खुरूज की 2 निशानियां बताई गई थी। तकरीबन वो सब अब तक पूरी हो चुकी हैं। यहूदी रब्बी अपने अकीदे के मुताबिक ये भी समझते हैं कि नेतन्याहू दज्जाल के आमद से कबल इसराइल के सबसे पहले वजीर आज़म होंगे। यहूदियों को जब भी किसी मुश्किल का सामना पेश हो तो वो दज्जाल से ही मदद मांगते हैं। इसका सबसे बड़ा सबूत दीवार गिरिया है। आज भी तमाम यहूदी इस दीवार के आगे खड़े होकर दज्जाल से मदद मांगते हैं। इस्लाम में भी इसके जाहिर होने की कई निशानियां बयान की गई हैं। इसमें बिन्त यजीद बयान करती हैं कि एक मरतबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे घर तशरीफ़ फरमा थे तो वो फरमाने लगे कि दज्जाल के दुनिया पर आने से पहले 3 कैद पड़ेंगे। 1 साल आसमान के 1/2 बारिश रुक जाएगी, जबकि ज़मीन की पैदावार भी 1/2 कम हो जाएगी। दूसरे साल आसमान की 2/2 बारिश रुक जाएगी और ज़मीन की पैदावार भी 2/2 कम हो जाएगी, जबकि तीसरे साल आसमान से बारिश बिल्कुल नहीं बरसेगी और ज़मीन की पैदावार बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। यहाँ तक कि ज़मीन पर जितने भी हैवानात होंगे वो सब हलाक हो जाएंगे। दज्जाल के बारे में ये भी कहा जाता है कि वो अपने आप को ताकतवर जाहिर करने के लिए लोगों से झूठ बोलेगा और उन्हें अपनी झूठी बातों से बहकाने की कोशिश करेगा। जैसे कि वो एक बीमार शख्स के पास आएगा और कहेगा, अगर मैं तेरे ऊंट को जिंदा कर दूं तो क्या इसके बाद तुम्हें यकीन आ जाएगा कि मैं ही तुम्हारा रब हूं? वो शख्स कहेगा, हाँ ज़रूर। उसके बाद दज्जाल खुद ही एक ऊँट की सूरत धार कर उसके सामने आ जाएगा और कहेगा, देखो तुम्हारा ऊँट जिंदा कर दिया। इस तरह ये और शख्स के पास जाएगा जिसका बाप और भाई मर चुका होगा। ये उससे कहेगा कि अगर मैं तेरे बाप और भाई को जिंदा कर दूं तो क्या तू मुझे अपना रब तस्लीम कर लेगा? वो शख्स कहेगा, क्यों नहीं। बस उसके बाद वो उसके बाप और भाई की शक्ल इख्तियार करके उसके सामने आ जाएगा। हज़रत इस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दज्जाल का जिक्र सुनकर हमारे दिल तो सीने से निकल पड़े हैं। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तो ये शैतान मेरी ज़िंदगी में ज़ाहिर हुआ तो मैं खुद ही से निपट लूँगा, लेकिन अगर मेरे बाद ज़ाहिर हुआ तो फिर हर मोमिन का निगहबान मेरा रब ही है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया कि उसका खुरूज इराक़ और शाम के दरमियान एक जगह पर होगा जहाँ वो नबूवत और रसालत का दावा करेगा। उसके साथ 70,000 यहूदी होंगे और यहीं से वो झूठा खुदाई का दावा करके फसाद बर्पा करेगा और लोगों को बहलाकर अपने खुदाई बुलवाने की कोशिश करेगा। आखिर में दुआ है कि अल्लाह ताला हर मोमिन मुसलमान को दज्जाल के फितने से अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे और हमारा खात्मा ईमान पर फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।